السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ رمضان مبارک کی تعظیم کی فضیلت حدیث پاک میں ہے، جب رمضان المبارک کا چاند نکلتا ہے تو اللہ تعالی حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام کو فرماتا ہے کہ حوران بہشت کو زینت کا حکم دو اور ندا کر دو کہ اے اہل آسمان اور اے اہل زمین، یعنی اے آسمان والوں اور اے زمین والوں، ہوشیار ہو جاؤ کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، جو شخص اس کی تعظیم کرے گا بخشا جائے گا، اور شیطان کو قید کر دو تاکہ روزہ دار گناہ کرنے سے محفوظ رہیں۔ رمضان مبارک کی تعظیم کیجیے اور ڈھیروں ثواب کمائیے اور جنت کی ابدی نعمتیں بھی حاصل کیجیے۔ خبردار خبردار، ہرگز رمضان مبارک کی بے حرمتی نہ ہونے پائے۔ بسا اوقات نمازی اور روزہ دار لوگ بھی ماہ رمضان کی بے حرمتی کر کے قہر قہار کو ابھار کر غضب جبار کا شکار ہو کر عذاب نار میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ ایک حکایت آپ کو سنائی جائے گی، آپ اس کو سنیے اور خوف خدا سے لرزیے۔ خاص کر وہ لوگ اس حکایت سے درس عبرت حاصل کریں جو روزہ رکھنے کے باوجود تاش، شطرنج، لوڈو وغیرہ تمام فلمی ڈرامے، گانے باجے وغیرہ وغیرہ ناجائز و حرام کاموں میں دن رات لگے رہتے ہیں۔ چنانچہ منقول ہے کہ ایک بار مولائے کائنات حضرت سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ زیارت قبور کے لیے قبرستان تشریف لے گئے۔ وہاں ایک تازہ قبر پر نظر پڑی، آپ کو اس کے حالات معلوم کرنے کی خواہش ہوئی۔ بارگاہ خداوندی میں عرض گزار ہوئے، یا اللہ عز و جل، اس میت کے حالات مجھ پر ظاہر فرما دے۔ فوراً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کی التجا سنی گئی اور اس قبر کے دیکھتے ہی دیکھتے آپ کے اور اس مردے کے درمیان جتنے پردے حائل تھے تمام اٹھا دیے گئے۔ اب ایک ہیبتناک منظر آپ کے سامنے تھا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ مردہ آگ کی لپیٹ میں ہے اور رو رو کر آپ سے فریاد کر رہا ہے، یا علی، میں آگ میں ڈوب رہا ہوں، ہائے آگ مجھے جلائے جا رہی ہے، یا علی میرے حال زار پر رحم فرمائیے اور پروردگار سے مجھ بے کس کی سفارش فرما کر مجھے اس ہولناک عذاب سے نجات دلائیے۔ قبر کے دہشتناک منظر اور مردے کی چیخ و پکار اور دردناک فریاد نے مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کو بے قرار کر دیا۔ آپ نے اپنے رحمت والے پروردگار کے دربار میں ہاتھ اٹھا دیے اور نہایت ہی عاجزی کے ساتھ اس میت کی بخشش کے لیے درخواست پیش کی۔ غیب سے آواز آئی، اے علی، آپ اس کی سفارش نہ ہی فرمائیں، کیونکہ روزے رکھنے کے باوجود یہ بد نصیب شخص رمضان مبارک کی بے حرمتی کرتا تھا۔ رمضان المبارک میں بھی گناہوں سے باز نہ آتا تھا، دن کو روزے تو رکھتا تھا، پھر بھی راتوں کو گناہوں میں مبتلا رہتا تھا۔ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم یہ سن کر اور بھی رنجیدہ ہو گئے اور سجدے میں گر کر رو رو کر عرض کرنے لگے، یا اللہ، میری لاج تیرے ہاتھ میں ہے، میری لاج تیرے ہاتھ میں ہے۔ اس بندے نے بڑی امید کے ساتھ مجھے پکارا ہے، میرے مالک تو مجھے اس کے آگے رسوا نہ فرما، اس کی بے بسی پر رحم فرما دے اور اس بیچارے کو بخش دے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم رو رو کر مناجات کر رہے تھے۔ آخر کار اللہ تعالیٰ کو رحم آ ہی گیا اور اس کی رحمت کا دریا موزن ہوا اور ندا آئی، اے علی، ہم نے تمہاری شکستہ دلی کے سبب اسے بخش دیا۔ اس مردے پر جو عذاب ہو رہا تھا، چنانچہ اب اس عذاب کو اٹھا لیا گیا ہے۔
پیارے اسلامی بھائیوں، لرز جاؤ، اللہ تعالیٰ کے خوف سے کانپ جاؤ اور گھبرا کر اس کی بارگاہ بے کس پناہ میں توبہ کر لو۔ جب اس کے قہر و غضب کو جوش آتا ہے تو پھر نمازی اور روزہ دار بھی پکڑا جاتا ہے۔ اس لرزہ خیز حکایت سے درس عبرت حاصل کرو۔ کئی جگہ دیکھا جاتا ہے کہ رمضان مبارک کی مبارک راتوں میں ہمارے کئی نوجوان بھائی محلے میں کرکٹ، فٹ بال وغیرہ کھیل کھیلتے خوب شور مچاتے ہیں، اور اس طرح یہ بدنصیب لوگ خود تو عبادت سے محروم رہتے ہیں مگر دوسروں کے لیے بھی بے حد پریشانی کا باعث بنتے ہیں۔ نہ تو خود عبادت کرتے ہیں نہ ہی دوسروں کو کرنے دیتے ہیں۔ اس قسم کے کھیل ویسے ہی اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کرنے والے ہیں۔ نیک لوگ تو ان کھیلوں اور جھمیلوں سے سدا دور ہی رہتے تھے۔ خود کھیلنا تو درکنار، ایسے کھیل تماشے دیکھتے بھی نہیں، بلکہ جب کبھی اس قسم کے کھیلوں کا آنکھوں دیکھا حال یعنی کمنٹری ریڈیو وغیرہ پر نشر ہوتا ہے تو اسے سنتے تک نہیں۔ لہٰذا ہمیں بھی ان سے بچنا ہی چاہیے، اور خصوصاً رمضان مبارک کے بابرکت لمحات تو ہرگز اس طرح برباد نہیں کرنے چاہیے۔ نیز کافی ایسے نادان لوگ بھی دیکھے جاتے ہیں جو اگرچہ روزہ تو رکھ لیتے ہیں مگر پھر بھی ان بیچاروں کا وقت پاس نہیں ہوتا، شاید وہیں رک جاتا ہے۔ لہٰذا وہ لوگ بھی احترام رمضان شریف کو ایک طرف رکھ کر حرام و ناجائز کاموں کا سہارا لے کر وقت پاس کرتے ہیں، اور یوں بدقسمتی سے رمضان شریف میں شطرنج اور تاش، لٹو، گانے باجے وغیرہ میں بعض لوگ کچھ زیادہ ہی ملوث نظر آتے ہیں۔ عام لوگوں میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ روزہ رکھنے سے انسان کمزور ہو کر بیمار پڑ جاتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اس ضمن میں امام اہل سنت اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرضوان کا ایمان افروز واقعہ سنیے اور اپنے ایمان کو تازہ کیجیے۔ چنانچہ الملفوظات میں آپ خود ارشاد فرماتے ہیں، کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک سال رمضان المبارک سے تھوڑا عرصہ پہلے والد مرحوم حضرت رئیس المتکلمین سیدنا مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ خواب میں تشریف لائے اور فرمایا، بیٹا آئندہ رمضان شریف میں تم سخت بیمار ہو جاؤ گے، مگر خیال رکھنا کوئی روزہ قضا نہ ہونے پائے۔ والد صاحب کے حسب ارشاد واقعی رمضان المبارک میں سخت بیمار ہو گیا، لیکن کوئی روزہ نہ توڑا نہ کوئی روزہ چھوڑا۔ الحمدللہ، روزوں ہی کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے صحت عطا فرمائی، اور کیوں نہ صحت ملتی، کیونکہ سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد پاک بھی تو ہے، یعنی روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ، روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ۔ تو جو روزہ رکھے گا اگر بیمار بھی ہوگا تو اس کو اللہ رب العزت شفا عطا فرمائے گا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ روزہ رکھو، اگر تم بیمار ہو اللہ تمہیں شفا عطا فرمائے گا، شفا یاب ہو جاؤ گے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، روزے کی جزا میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ایک حدیث پاک کہ سلطان مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آدمی کے ہر نیک کام کا بدلہ 10 سے 700 گنا تک دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، الصوم لی وانا اجزی بہ، یعنی روزہ کہ وہ تو میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کا مزید ارشاد ہے، بندہ اپنی خواہش اور کھانے کو صرف میری وجہ سے ترک کرتا ہے۔ روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت اور ایک اپنے رب سے ملنے کے وقت۔ روزہ دار کے منہ کے بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک سے زیادہ پاکیزہ ہے، اور روزہ ڈھال ہے کہ
جب وہ دوزخ میں جائے گا تو یہ روزہ اس کا بچاؤ کرے گا، اور جب کسی کے روزے دار کا دن ہو تو نہ بیہودہ بکے اور نہ ہی چیخے۔ پھر اگر کوئی اور شخص اس سے گالی گلوچ کرے یا لڑنے پر آمادہ ہو تو یہ کہہ دے میں روزہ دار ہوں،